کریم اما بعد، میرے بھائی مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب نے بات پیش کی تھی. یہ بات پیش کی ہے کہ عشرہ مبشرہ نے رفع الیدین چھوڑ دی. شرائط میں یہ بات درج ہے کہ دلائل کا معیار قرآن پاک ہوگا اور حدیث پاک. یہ جو عشرہ مبشرہ والی بات ہے ان کے حنفی امام کی ہے، ہمارے امام محمد الرسول اللہ کی نہیں ہے. اور میں نے جن صحابہ کے نام لیے ہیں آپ مطالبہ کریں، اللہ کی قسم ہے اسی مجلس میں ان صحابہ کی صحیح احادیث سنا کے جاؤں گا انشاءاللہ الرحمن. عبداللہ بن مسعود کی آپ نے روایت پیش کی ہے. عبداللہ بن مسعود کی روایت پر میں نے جرح کی ہے. سفیان مدلس ہے اور انانا مدلس بالاتفاق مردود ہے. صوفی عباس نے بھی کہا، احمد رضا خان بریلوی آپ کے اعلیٰ حضرت نے بھی کہا، آپ اپنے گھر کا حوالہ تسلیم کرتے نہیں ہیں. ترمذی متسائل ہے، ترمذی کا حسن قبول نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ تعدد ترک جو ہے اس سے روایت صحیح ہو جاتی ہے. آپ کو اصول کا پتہ ہی نہیں. آپ کا جو نصب الرایا، جی بالکل، آپ کا جو یہ حنفی امام ذیلی ہے کہتا ہے وَأَحَادِيثُ الْجَهْرِ وَإِنْ كَثُرَتْ رِوَایَتُهَا لَكِنَّهَا كُلُّهَا ضَعِیفَةٌ وَكَمْ مِنْ حَدِیثٍ كَثُرَتْ رِوَایَتُهُ وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَهُوَ حَدِیثٌ ضَعِیفٌ. کثرت ترک کے باوجود بھی حدیث ضعیف ہے. کثرت ترک کے باوجود بھی حدیث ضعیف ہے. بل قد لا یزید الحدیث کثرت الطرق الا ضعفا، بلکہ یہ کثرت ترک جو ہیں ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع، یہ تو ضعف کو زیادہ کر دیتے ہیں. یہ ضعف کو زیادہ کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد سنیں ذرا، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نام لینا اور روایت پیش نہ کرنی یہ دھوکہ ہے. اگر آپ سچے ہیں عشرہ مبشرہ سے رفع الیدین نہ کرنے کی احادیث اگر دکھا دیں، اللہ کی قسم ہے صحیح احادیث اگر دکھائیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم سے صحیح سندوں سے احادیث دکھا دے، شکست لکھ دوں گا. اور پھر اس کے بعد جابر بن سمرہ کی جو آپ نے روایت پیش کی ہے، جابر بن سمرہ جتنے بھی محدثین ہیں جنہوں نے بھی ان کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اس کا تعلق سلام کے رفع ید سے جوڑا ہے، رکوع والے رفع ید سے نہیں جوڑا. اگر فی الصلاۃ رفع یدین منسوخ ہے تو جو تکبیر تحریمہ وہ بھی فی الصلاۃ ہے. بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عمر ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان اذا دخل فی الصلاۃ، جب نماز میں داخل ہوتے اللہ اکبر کہتے، رفع دین کرتے. اگر رفع الیدین فی الصلاۃ منسوخ ہے تو پہلی بھی گئی. بخاری کہتے ہیں من احتج بحدیث جابر ابن سمرہ فلیس لہ حظ من العلم، اور جو جابر کی روایت سے رکوع والے رفع دین کی عدمیت کی تنسیق کی دلیل لے وہ جاہل ہے، اس کو کوئی علم نہیں ہے. یہ المجموع ہے، اس میں امام نووی کہتے ہیں بدترین جہالت ہے نبی کی سنت سے جو جابر کی حدیث کو دلیل بناتا ہے. اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ، ذرا غور فرمائیں، جو ہاتھ نبی کے رفع دین کے لیے اٹھے ہوں ان ہاتھوں کو گھوڑوں کی شریر دموں کے ساتھ تشبیہ دینا یہ گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ کبھی یہود کی حرکت کے ساتھ اور کبھی گھوڑوں کی دموں کے ساتھ. آج لوگوں کو پتا چل رہا ہے محب نبی کون ہے، گستاخ رسول کون ہے.
اور پھر سنا یہ البدر المنیر ہے جابر ابن سمرہ فجعلہ معارضا لما قدمناہ من اکبر الجہالات لسنت سیدنا رسول اللہ ہے. اللہ کے پیغمبر کی سنت سے بدترین جہالت ہے جو جابر بن سمرہ کی روایت کو دلیل بناتا ہے. مسند احمد ہے 5ویں جلد ہے 94 نمبر صفحہ ہے. مولانا سنیں توجہ میری طرف. نبی کی حدیث کی وضاحت کر رہی ہے. نبی کی حدیث میں ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ نے روایت پیش کی ہے جن الفاظ کے ساتھ وہ ان الفاظ کے ساتھ یہ مسند احمد میں ہے 5ویں جلد ہے. اس میں لکھا ہوا ہے صحابہ کہتے ہیں وَهُمْ قُعُودٌ ہم بیٹھے ہوئے تھے. وہ رکوع والا معاملہ مراد نہیں ہے. اور ابو بکر کا نام لے کر بات کرنی ابو بکر رفع دین نہیں کرتے تھے. سنو اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سنو. کہتے ہیں صلیتو خلفا بن نعمان محمد ابن الفضل فرفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع. محمد بن اسماعیل سلمی کہتے ہیں میں نے ابو نعمان محمد بن فضل کے پیچھے نماز پڑھی. وہ نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا محمد بن فضل نے میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی. وہ نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. حماد بن زید کہتے ہیں میں نے ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی. وہ نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. میں نے ان سے سوال کیا وہ کہتے میں نے ابو حنیفہ کے استاد عطا بن ابی رباح کے پیچھے نماز پڑھی. وہ نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. اور یہ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر صحابی رسول کے پیچھے رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھی. وہ نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھی. ابو بکر نے کب نمازیں پڑھائی؟ رسول اللہ کی وفات کے بعد مسجد نبوی کا امام ابو بکر بنے. ابو بکر نے نماز پڑھائی. وہ نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی. اللہ کے پیغمبر نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. جمیل احمد صدیقی صاحب اگر نبی نے چھوڑی ہوتی ابو بکر چھوڑ دیتے, ابو بکر چھوڑی ہوتی عبداللہ بن زبیر چھوڑ دیتے, عبداللہ بن زبیر نے چھوڑی ہوتی عطا بن ابی رباح چھوڑ دیتے, حماد بن زید چھوڑ دیتے, محمد بن فضل چھوڑ دیتے, ایوب سختیانی چھوڑ دیتے. پتا چلتا ہے نہ اللہ کے پیغمبر چھوڑی نہ رسول کے صحابی چھوڑی. یہ مسلسل حدیث ہے اور آگے لکھا ہوا ہے رواتہ ثقاتن, اس کے راوی ثقہ ہے, اس کے راوی ثقہ ہے. اور 7 جگہ پر ہاتھ اٹھائے جائیں گے, 7 انشاءاللہ 7 طبق روشن ہو جائیں گے. سنے 7 راوی 7 آسمان سنے جائیں, 7 طبق انشاءاللہ روشن کروں گا. سبا مواتن والی جو آپ نے روایت پیش کی ہے محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ضعیف راوی ہے. اہل حدیث پڑھیں گے صحیح پڑھیں گے, اور جو تم پڑھ رہے ہو ضعیف پڑھ رہے ہو. اگر صدیقی ہے صدیقی بات تو مانے, میں صدیق ہوں, صدیق کی بات مانتا ہوں, صدق بیان کرتا ہوں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنیں صلیت خلفہ عارم ابن نعمان. یہ سنے ذرا جز العبدوی جو ہے کہتے ہیں میں نے عارم کے پیچھے نماز پڑھی. میں نے ان کو دیکھا نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی. وہ نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی. وہ نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے عطا بن ابی رباح کے پیچھے نماز
نماز پڑھی، وہ نماز شروع کرتے رفع دین کرتے، رکوع جاتے رفع دین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وہ کہتے میں نے صحابی رسول عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی. وہ کیا کہتے عبداللہ بن زبیر نماز شروع کرتے رفع دین کرتے، رکوع جاتے رفع دین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے ابو بکر کے پیچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ نماز شروع کرتے رفع دین کرتے، رکوع جاتے رفع دین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. ابو بکر کہتے ہیں اور میں نے امام الانبیاء اہل حدیثوں کے امام محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ نماز شروع کرتے رفع دین کرتے، رکوع جاتے رفع دین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. یہ تفسیر سال بھی ہے، الکشف والبیان 10ویں